بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک عام سا پاکستانی شہری جس نے انڈیا کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی۔ میں نے یشونت سے مطلوبہ فائلز حاصل کر لی ہیں اور میں اب کمانڈ آفس میں گھسنے کی تیاریوں میں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ تو چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصہ کی۔ اگلے روز شام کو یشونت نے مجھے سرائے بیرم خان کے ریسٹورنٹ میں ملنا تھا۔ اس دوران مجھے ڈراپ کے لیے محفوظ جگہوں کا انتخاب کرنا تھا اور دوسرے جب مجھے اب خاصی رقم کی ضرورت تھی تاکہ یشونت کو روپوں کی نکیل میں ڈھالے رکھوں۔ ایسی اشد ضرورت کے وقت مجھے اپنے ہمدردوں سے رابطہ کرنے کی اجازت تھی۔ میں ساتھیوں سے رخصت ہو کر کپڑے کی مارکیٹ پہنچا۔ دہلی پہنچتے ہی شروع کے دنوں میں اپنے ہمدردوں کے ٹھکانوں کو دیکھ چکا تھا تاکہ بوقت ضرورت تلاش کرنے میں دقت نہ ہو۔ مارکیٹ میں اپنے ہمدرد کی دکان پر گیا۔ میں نے اپنی چٹ پر رقم اور اپنا کوڈ نمبر لکھا تھا۔ یہ تھوک کپڑے کی مارکیٹ تھی۔ دکان کے مالک کا حلیہ مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا اور شناختی نام بھی۔ پھر بھی تسلی کے لیے میں نے دکان کے مالک کا پوچھا۔ دکان کے اندر ایک کیبن میں وہ بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور رسمی سی گفتگو کے بعد میں نے شناختی نام لیا۔ وہ ایک دم چونک اٹھا اور کہا، فرمائیے کیا حکم ہے؟ میں نے چٹ کے ہاتھ میں تھما دی۔ چٹ پڑھتے ہی اس نے ایک ڈائری نکالی، شاید اس میں میرا کوڈ اور حلیہ درج تھا۔ اس نے چٹ ڈائری میں رکھ لی اور دراز کھول کر 20,000 روپے مجھے دے دیا اور میں فوراً ہی شکریہ ادا کر کے دکان سے باہر آ گیا۔ شاید پہلے بھی کہیں عرض کر چکا ہوں کہ ان ہمدردوں کو ہمارا محکمہ غیر ملکی کرنسی میں ہمارا لیا ہوا پیسہ ادا کرتا تھا اور ہر ہمدرد کے پاس ہمارے محکمے کی خاصی رقم محفوظ ہوتی تھی۔ مارکیٹ سے باہر آ کر میں نے ٹیکسی لی اور ممکنہ جگہوں کے انتخاب کے لیے یشونت کے دفتر اور گھر والی سڑک کے کئی چکر لگائے لیکن کوئی محفوظ جگہ نظر نہ آئی۔ ادھر یشونت کا دفتر سے گھر واپسی کے دوران بس سے اکثر اترنا بھی اس کے ہمسفر دفتر ساتھیوں کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا، لیکن میں نے ڈراپ کی جگہ کا تعین یشونت سے آئندہ شام ملاقات پر باہمی رضامندی پر چھوڑ دیا۔ میں اپنے ہوٹل واپس آ گیا اور شام کو سروس کلب میں کرنل شنکر سے ملنے چلا گیا۔ کرنل شنکر لان کے اسی مخصوص گوشے میں مینوشی میں مشغول تھا۔ اس نے خاصی بتکلفی سے مجھے خوش آمدید کہا اور کئی روز کی غیر حاضری کی شکایت کی۔ میں نے ضروری کام سے بمبئی جانے کا عذر پیش کیا۔ کرنل شنکر نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ عبدالکریم اپنی مخصوص جگہ پر باادب کھڑا تھا۔ اس نے کئی بار آنکھوں اور چہرے کی حرکت سے مجھے اشارے کیے جنہیں شام کے دھندلکے میں سمجھ نہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کرنل شنکر کو کہا کہ مجھے ٹوائلٹ جانا ہے۔ اس نے عبدالکریم کو بلا کر کہا اور یوں میں عبدالکریم کے ہمراہ کرنل کے بیڈ روم کے ٹوائلٹ میں چلا گیا۔ عبدالکریم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو مجھے علیحدگی میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے عبدالکریم سے کہا، جو باتیں بھی کرنی ہیں کل 11 بجے لودھی ہوٹل میں میرے کمرے میں آ کر کرنا۔ عبدالکریم نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کرنل کی محفل میں شامل ہو گیا۔ کرنل شنکر آج میری گزشتہ زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ کرنل صاحب، صرف ناموں اور جگہوں کا فرق ہے ورنہ میری اور آپ کی داستان ایک ہی ہے۔ آپ نے بھی محبت میں شکست کھائی اور میں نے بھی۔ آپ نے اپنے غم شراب میں سموئے اور میں نے بمبئی کی رنگینیوں میں، لیکن یہ دل ہے کہ سنبھلتا ہی نہیں۔ تنہائی میں دل کے زخم پھر رسنے لگتے ہیں۔ کرنل مجھ سے تفصیلاً پوچھنا چاہتا تھا، مجھے کہانی کا کوئی سرا ملتا ہی نہ تھا۔ میں نے جھوٹ موٹ آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور رندی ہوئی آواز میں کہا، کرنل صاحب، آپ نے دبی ہوئی راکھ کریت کر مجھے پر بڑا ظلم کیا ہے۔ نہ جانے اب کتنا وقت اس چنگاری کو دوبارہ راکھ بننے میں لگے گا۔ آپ تو فوجی ہیں، جذبات پر قابو پا سکتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں اب اجازت چاہوں گا۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کرنل نے مجھے کئی بار بیٹھنے کے لیے کہا اور آخر میں خود اٹھ کھڑا ہوا، لیکن میں نے ایسی ایکٹنگ کی کہ کرنل بھی چکرا گیا اور میں قریباً روتے ہوئے اس سے رخصت ہوا۔ میرا آج کا دن خاصا مصروف گزرا تھا۔ میں ہوٹل واپس آ گیا۔ ریسیپشن پر میرے لیے آشا کا پیغام موجود تھا۔ اس نے مجھے گھر پر فون کرنے کا کہا تھا۔ میں نے ہوٹل کی لابی سے ہی آشا کو فون کیا۔ وہ گھر پر ہی تھی۔ اس کی طبیعت ناساز تھی اور جےچند اپنے کاروباری سلسلے میں چندی گڑھ گیا ہوا تھا۔ ڈھیر سارے شکوے شکایتوں کے بعد آشا نے مجھے گھر آنے کی دعوت دی۔ میں نے
فوراً اپنی طبیعت کے ناساز ہونے کا بہانہ کر کے معذرت کر لی۔ آشا نے بالآخر جب کوئی چارہ نہ دیکھا تو بولی، میں آپ سے آپ کی بہتری کے لیے ہی ملنا چاہتی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ بھلا آشا میری بہتری کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ میں نے اس سے بہتر پوچھا، لیکن اس نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ ملنے پر ہی بتائے گی۔ اگلا دن میری مصروفیت کا تھا۔ 11 بجے عبدالکریم آ رہا تھا۔ شام کو یسفن سے ملنا تھا اور اس دوران اپنے ساتھیوں سے بھی ملنا اور سرائے بیرم خان کا پروگرام سیٹ کرنا تھا۔ عام حالات میں آشا کی بات کو میں اہمیت نہ دیتا تھا، لیکن دشمن ملک میں ہندو بن کر رہنے اور جاسوسی کرنے والے کو چھوٹی سے چھوٹی بات کو اہمیت دینی پڑتی ہے۔ میں اسٹاف کے اکثر لوگ اسے مسز جے چند کی حیثیت سے جانتے تھے، اس لیے کناٹ سرکس میں چائنیز ریسٹورنٹ میں وہ دوپہر 1 بجے مجھے ملی۔ میں آشا کی اس بہتری والی بات سے اپسٹ ہو چکا تھا۔ بہرحال مجھے موقع محل کی مناسبت سے آئندہ قدم اٹھانے کا سوچ کر میں کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے دن ٹھیک 11 بجے ریسپشن نے مجھے عبدالکریم کی آمد کی اطلاع دی۔ میں نے اسے کمرے میں بلا لیا۔ عبدالکریم نے سول لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہا تو وہ جھجکا اور کہنے لگا، نہیں صاحب، میں قالین پر بیٹھوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ عبدالکریم صوفے پر جھجکتے ہوئے سمٹ کر بیٹھ گیا۔ عبدالکریم کا رویہ کوئی غیر معمولی نہ تھا۔ سارے بھارت میں مسلمانوں کی یہی حالت ہے، انہیں دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت دی جاتی ہے۔ بھارت میں مسلمان ہونا ہی بہت بڑا جرم ہے۔ میں نے بھارت میں اپنے قیام کے دوران محسوس کیا کہ گنتی کے چند مسلمان خاندانوں کے سوا جنہیں بھارتی حکومت مراد دے کر ڈیکوریشن پیس کے طور پر عالمی رائے کو اپنے سیکولر نظام کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، عام مسلمانوں کی حالت ناگفتگو بے ہے۔ مسلمانوں کو بھارت میں ملازمتیں نہیں ملتی اور اگر کوئی مسلمان معمولی دکان سے بھی کاروبار شروع کرے تو ارد گرد کے ہندو دکاندار اپنی اشیاء فروخت کی قیمتوں میں کمی کر کے اس مسلمان کی دکان بند کروا دیتے ہیں۔ یہاں میں ایک مختصراً واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا میرے مشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بھارتی مسلمانوں کی حالت زار کا عکاس ہے۔ الہ آباد کے جنگی قیدیوں کے کیمپ نمبر 2 میں بھارت کے ایک کاروباری اور سیاسی مراعات یافتہ سربراہ کو تقریر کرنے پر یا برین واش کرنے کے لیے لایا گیا۔ اس نے پاکستانی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ خواہ مخواہ بھارت سے جنگ کر کے اپنی جانیں ضائع کرتے ہیں۔ بھارت ہو یا کشمیر، بھارتی مسلمان اور ہندوؤں سے یکساں سلوک کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی لوک سبھا نیشنل اسمبلی میں بھارتی مسلمان جو اقلیت میں ہیں ان کے لیے کوئی علیحدہ کوٹا مقرر نہیں، جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں، سب سے برابر کا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت میں خود ہوں۔ میں مسلمان ہوں، میں صنعت کار بھی ہوں اور سیاست میں بھی ہوں۔ اگر بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ یکساں سلوک نہ کیا جاتا تو آج میں اس مرتبے پر نہ ہوتا۔ غرض یہ کہ اس نے خاصی لمبی تقریر جھاڑی، باقی تو سب خاموش اس کی بکواس سنتے رہے، لیکن ایک پاکستانی صوبیدار POW سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور سوال کرنے کی اجازت چاہی۔ اس صوبیدار سے بعد میں پاکستان میں مل چکا ہوں اور خود اس کی زبانی مکالمہ کچھ یوں ہوا۔ جناب، بھارت میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کیا ہے؟ صنعت کار: مسلمان بھارت کی کل آبادی کا 8واں حصہ ہے۔ صوبیدار: کیا آپ مسلمانوں کو مارشل ریس جنگجو قوم تسلیم کرتے ہیں؟ صنعت کار: یقیناً مسلمان مارشل ریس ہیں۔ صوبیدار: آپ کے اور کہنے کے مطابق بھارت میں مسلمانوں سے یکساں سلوک کیا جاتا ہے۔ صنعت کار: یہ بات بالکل صحیح ہے۔ صوبیدار: تو جناب یہ بتائیے کہ آپ کے ملک کی آبادی کا 8واں حصہ جنگجو قوم مسلمانوں پر مشتمل ہے، تو پھر سن 47 سے آج 25 برس میں آپ کی فوج میں کتنے مسلمان جنرل بنے ہیں؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کوئی نہیں۔ صنعت کار شرم سے پسینے میں شرابور ہو گیا اور تقریر ادھوری چھوڑ کر واپس چلا گیا اور پاکستانی صوبیدار کو سچ بولنے کی پاداش میں 21 روز کی قید تنہائی ملی اور اس کا راشن آدھا کر دیا گیا۔ میں نے بھارت میں قیام کے دوران اچھی طرح سے محسوس کیا کہ بھارتی ہندو مسلمانوں سے خدا واسطے کا بیر رکھتے ہیں اور انہیں بلا وجہ ذلیل و خوار کرنے اور بلا سبب قتل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ہندو خود 2 ہی بات کریں گے اور حرج نہیں، لیکن اگر وہی بات بھارتی مسلمان کرے تو ہندو دھرم پر حملہ کرنے کا بے بنیاد الزام لگا کر ہندو مسلم فسادات شروع کر دیے جاتے ہیں، جن میں مرنے والے مسلمان جو کل آبادی کا 8واں حصہ ہے کی تعداد ہندوؤں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ دہلی میں اشوکا اور اکبر ہوٹل بھارت سرکار کی ملکیت ہے۔ ان ہوٹلوں میں یورپین اور امریکی گاہکوں کو گاؤں ماتا کا گوشت بندوں پیش کیا جاتا ہے، لیکن اسی گاؤں ماتا کو اگر کوئی مسلمان سبزی فروش اپنی سبزی بچانے کے لیے ہلکا سا
ڈنڈا بھی مار دے تو ہندو دھرم کی پوتر ماؤ گاؤں ماتا کی بے عزتی کو جواز بنا کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ہنومان کی نسبت سے بندر ہندو دھرم کا ایک اہم دیوتا ہے۔ بھارت سرکار کی اپنے اسی دیوتا کو ہر سال 40,000 سے زیادہ تعداد میں ڈاکٹری تجربات کے لیے غیر ممالک کو فروخت کرتی ہے جو اس دیوتا کی چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ میں نے بمبئی سے 14 میل سمندر کے اندر ایلیفینٹا جزیرے پر چٹانوں میں جہاں کوروں کی بنائی ہوئی رہائش گاہیں ہیں اور سرنگیں ہیں اور لاتعداد بندر موجود ہیں جو پکنک منانے والوں کا کھانا چپٹ لیتے ہیں۔ ایک مسلمان کو بندر کو کنکر مارنے کی پاداش میں بے تحاشا پیٹتے دیکھا ہے۔ اسی سے آپ بھارت میں مسلمانوں کی حالت زار کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ عبدالکریم کا میرے کمرے میں صوفے پر بیٹھنے سے جھجکنا اس کی ذہنی حالت کی عکاسی کرتا تھا، ایک ہندو چائے کے بیوپاری کے ساتھ، جبکہ وہ بیوپاری اس کے کرنل کا دوست بھی ہو۔ ایک معمولی مسلمان سپاہی صوفے پر ایک ساتھ بیٹھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے عبدالکریم کی جھجک دور کرنے کے لیے اس سے بے تکلفی کی باتیں شروع کر دیں، اس کے لیے ٹھنڈے مشروب منگوائے اور کچھ دیر بعد میں عبدالکریم نے نارمل رویہ اختیار کیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ضروری بات کرنی ہے۔ عبدالکریم نے اپنے حواس اجتماع کرتے ہوئے جو کچھ کہا اس کا لباب یہ تھا کہ ذلت سہتے سہتے وہ بے حال ہو چکا ہے اور اب اس میں اس صورتحال کو مزید برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے۔ وہ روتے روتے میرے پاؤں میں گر گیا۔ میں نے اسے فوری اٹھایا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ ہندو افسر کی گالیوں اور رویے سے یہ مسلمان سپاہی اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ مجھے موم کرنے کے لیے ہندو رسم و رواج کے مطابق اس نے میرے پاؤں چھونے چاہے۔ میں تو گھٹ گھٹ کر مرنے لگا تھا۔ آپ کے رویے نے ڈھارس بندھائی تو میں آپ سے بات کرنے کا حوصلہ ہوا۔ آپ کی کرنل صاحب سے گفتگو سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا بمبئی میں چائے کا کاروبار ہے۔ خدا رہا مجھے یہاں سے بمبئی لے چلے، میں زندگی بھر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا اور آپ کو کبھی بھی مجھ سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ عبدالکریم کو میں نے پھر دلاسا دیا اور کہا کہ میں تمہاری ہر مدد کرنے کو تیار ہوں اور میں متعصب بھی نہیں، لیکن فوج سے بھاگ کر جانے کی وجہ سے تم ڈیزاسٹر مفرور فوجی بن جاؤ گے۔ پولیس تمہیں تلاش کرے گی اور یا تو تم پکڑے جانے پر لمبے عرصے کے لیے جیل چلے جاؤ گے، ورنہ ساری زندگی مفرور کی حیثیت میں گزار دو گے اور پولیس تمہارے رشتہ داروں کو وقت بے وقت تنگ کرتی رہے گی۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہوا تو ذرا توقف کے بعد اسے کریدنے اور ٹٹولنے کے لیے کہا، تم نے تو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا ذلت آمیز سلوک کیا جاتا ہے۔ میں بہت کھلے دل کا آدمی ہوں اور اپنے دھرم کی تنگ نظری سے نالا ہوں۔ بمبئی میں میرے اکثر دوست مسلمان ہیں اور ان سے مذہبی گفتگو کے دوران اسلام کی وسعت نظری اور فراست کا قائل ہو چکا ہوں۔ ایک دو سماجی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک خاموش ہوں، ورنہ میں کب کا اسلام قبول کر چکا ہوتا۔ میری بات سن کر عبدالکریم کی بانچیں کھل گئیں اور وہ مجھے اسلام کی خوبیاں بتانے لگا۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ میں نے اسلام کا بہت گہرائی تک مطالعہ کیا ہے، لہٰذا تم اس موضوع کو چھوڑو اور اپنی بات کرو۔ تم ایک اچھے اور شریف خاندان کے فرد ہو اور حالات کا شکار ہو۔ میں تمہاری بھرپور مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ انگریزی تو نہیں لیکن ہندی اور اردو لکھ سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو وہ سب کچھ لکھ سکے جو اس کے ذہن میں ہو۔ تم یوں کرو کہ اپنے خیالات، جذبات اور کام کے متعلق جو کچھ بھی تمہارے علم میں ہے وہ لکھ دو۔ میں 4 روز کے بعد تمہارے کرنل کے پاس جاؤں گا اور وہیں پر موقع دے کر اپنی تحریر مجھے دے دینا، اور خیال رکھنا کہ تمہارے کرنل یا کسی کو بھی اس کا علم نہ ہونے پائے۔ تمہاری تحریر سے میں یہ اندازہ لگا لوں گا کہ تم میرے کتنے کام کے آدمی ہو۔ اس کے بعد میں ہی تمہارے متعلق فیصلہ کروں گا۔ اگر تم میرے امتحان میں پورے اترے تو تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ غرض یہ کہ اس طرح اس کی امید و بیم کے باتوں کے بعد میں نے عبدالکریم کو 500 روپے دے کر رخصت کیا۔ 1 بجنے کے قریب تھا اور مجھے چائنیز ریسٹورنٹ میں آشا سے ملنا تھا۔ جب میں ریسٹورنٹ پہنچا تو آشا میری منتظر تھی۔ رسمی کلمات کے بعد آشا نے میری بے اعتنائی کے شکوے شروع کر دیے۔ کہنے لگی، آپ ملے تو میں سمجھی کہ میری منزل مجھے مل گئی ہے، شاید یہ میں بھول گئی تھی۔ بھلا بمبئی کی رنگین زندگیوں سے مانوس شخص کی نظروں میں میری کیا وقت؟ یوں ہی میں نے آپ سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی تھی۔ آشا کافی دیر بولتی رہی اور میں سوچتا رہا کہ وہ میری بہتری والی باتیں کیوں نہیں کہتی جس کے متعلق اس نے گزشتہ شام مجھے ٹیلی فون پر بتایا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب تک آشا کو پر امید باتوں سے رام نہ کر لوں وہ مجھے کچھ نہ بتائے گی۔ میں نے آشا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، دیکھو آشا، ہر انسان میں کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں اور میری
خامیوں میں سے ایک بڑی خامی یہ بھی ہے کہ اظہار محبت میں الفاظ کا سہارا لینے میں ہمیشہ ناکام ہوتا ہوں۔ میں نے تمہیں شاید پہلے ہی بتایا تھا کہ جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس سے بھرپور اظہار محبت نہ کر سکا، جس کے نتیجے میں وہ کسی اور کی جیون ساتھی بن گئی۔ اس لڑکی کے بعد جیون میں ایک بہت بڑا خلا رہا۔ جب تم ملے تو میں سمجھا اگر تم میری بیوی ہوتی تو میں تمہارے بغیر کسی کلب یا پارٹی میں نہ جاتا اور تمہارے سوا کسی کے ساتھ نہ ناچتا اور نہ ہی تمہیں ناچنے دیتا۔ میں نے اسے کہا کہ بچپن میں نے فارسی کے کچھ اشعار پڑھے تھے، میں تمہیں وہ شعر اور ان کا مطلب سناتا ہوں۔ میں تم بن جاؤں اور تم میں بن جاؤں، میں جسم بن جاؤں اور تم جان بن جاؤ، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم الگ ہو اور تم الگ ہو۔ دوستو آج کی کہانی بس یہیں تک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹس اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔